السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ معارف الحدیث کی آج چند احادیث میرے ساتھ ہیں، آئیے ان کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کے گرامر کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ان جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی بغیر صحابی کے، یعنی صحابی کا تذکرہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تذکرہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول فاعل قال ما اوحى اللہ الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولکن، ما یہاں پر نفی کا ہے، اوحا یوحی باب افعال وحی کرنا، اور لفظ الجلالہ فاعل، ما اوحى اللہ، اللہ نے وحی نہیں کیا، الیہ میری طرف، الی حرف جر یا، کس بات کی وحی؟ یہ وہ مفعول ہے اوحا کا، یہ ان مصدریہ ہے، یہاں تک یہ مفعول ہے، ان مصدریہ، ان اجمع، جمع یجمع، سو اجمع سے یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، ان اجمع فعل مضارع، انا فاعل، ان اجمع المال، کہ میں مال جمع کروں، کہ یعنی مجھے مال جمع کرنے کی وحی نہیں کی، وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، انا اسم ہو گیا اس کا، اکون یعنی کانا یکون ہو جانا، اکون انا، سو یہ بھی نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، واو عطف، ان اکون من التاجرین، اور میں ہو جاؤں تاجروں میں سے، یعنی میں تاجر بن جاؤں۔ اللہ نے اس بات کی وحی نہیں کی، ولیکن لیکن اوحا، اس نے وحی کی ہے، ہوا فاعل، الیہ میری طرف، کس بات کی؟ اب یہ جب وحی کی گئی ہے، ان کس بات کی؟ سبح بحمد ربک، سبح یسبح باب تفعیل، تسبیح کرنا، یعنی انت فاعل، آپ تسبیح کیجئے بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وکن کانا یکون، تکون سے امر کا صیغہ کن، اور آپ ہو جائیے، انت اس کا فاعل، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد عبد یعبد، امر کا صیغہ، انت فاعل، عبادت کیجئے ربک، اپنے رب کی، مفعول وعبد، حتی یہاں تک کہ یاتیک الیقین، اتا یاتی آنا، یاتیہ نصب ہوا حتی کی وجہ سے، کاف مفعول، کہ وہ آ جائے، کیا؟ الیقین، یقین آ جائے، یعنی یہاں پر موت کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ تو یہ ایک حدیث تھی۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں تو حکم دیا گیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر کریں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سجدہ کرنے والوں سے مراد کہ زیادہ نماز پڑھا کریں اور اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کا وقت اجل آ جائے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض علیہ، عرض کا مطلب ہے پیش کیا جانا، عرض علیہ، علیہ مجھ پر، عرض پیش کیا، علیہ ربی، یہاں پہ ربی فاعل ہے حالت رفع میں، کہ عرض علیہ ربی، کہ اللہ نے مجھ پر پیش کیا کیا پیش کیا؟ لیجعل، لام تعلیل، جعل یجعل بنانا، ہوا فاعل جو ربی کی طرف ہے، لیجعل کہ وہ بنا دے، لی میرے لیے، بطحاء مکہ، یہ مفعول ہے، بطحاء یعنی وادی، بطحاء مکہ، سو یہ مفعول ہے جعل یجعل کا، اور یہ ذہبن، یہ دوسرا مفعول ہے کہ رب کہ لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبن، ذہب سونا، کہ مکہ کی وادی کو میرے لیے سونا بنا دے، کہ اللہ نے یہ پیش کیا۔ قلت انا فاعل، جب اللہ نے یہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا یا ربی، نہیں اے میرے رب، یا ربی یا محذوف، ولیکن لیکن اصل بات کیا؟ اشبع، شبیہ یشبع، سامیہ سے پیاس لگنا، اشبع یومن، ایک دن میں پیاسا ہوں، وہ اجوع یومن، اور نہ سوری اشبع، شبیہ یشبع تو پیٹ بھرا ہونا، سیر ہو جانا کھانے سے، جو ہے نا اسے شبعت، شبیہ یشبع باب سامیہ سے پیٹ بھر جانا، اشبع یومن، ایک دن میرا پیٹ بھرا ہو، وہ اجوع یومن، اور ایک دن مجھے بھوک لگے، انا فاعل فعل مضارع، جیم واو عین مادہ، جاء یجوع باب نون سے بھوک لگنا، وہ اجوع یومن، اور ایک دن میں بھوکا رہوں، فاذا جعت، انا فاعل فعل ماضی، اذا مستقبل کے لیے، اذا جعت، جب مجھے بھوک لگے، تضرعت الیک، تضرع یتضرع باب تفعل، یعنی عاجزی اختیار کرنا، گریہ ازاری کرنا، تضرعت الیک، کہ میں تیری طرف عاجزی اختیار کروں، وذکرتک، اور تجھے یاد کروں، ذکر یذکر، ذکر کرنا، انا فاعل فعل ماضی، وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میرا پیٹ بھر جائے،
حمدتو کا میں تیری تعریف کروں، حمد یحمد باب سامیہ سے باب نون سے شکر یشکر شکر کرنا، حمدتو کا و شکرتو کا، اور میں تیرا شکر کروں اور میں تیری تعریف کروں، تیری حمد بیان کروں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے۔ اگلی حدیث سے عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بہت پیاری حدیث ہے، ان اغبط اولیائی، ان حرف تاکید لمؤمن خفیف الحاذ ذو حد من الصلاۃ، یہاں تک ان حرف تاکید یہ ہو گیا اسم ان۔ اغبط کا مطلب ہوتا ہے قابل رشک۔ ان اغبط ہو گیا نصب، افعلو اسم التفضیل کا وزن ہے۔ ان اغبط اولیائی عندی، اولیائی یعنی میرے ساتھی، میرے دوست۔ ان اغبط اولیائی عندی، میرے نزدیک میرے قابل رشک دوست کون ہیں؟ لمؤمن، یہ اب خبر ہو، ان لمؤمن لام مزاحلہ کا، لمؤمن ایسا مومن، یہ اس کی صفت ہے، خفیف الحاذی، حاذ کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ، کمر، خفیف الحاذی یعنی ہلکی کمر والا، یعنی اس پہ زیادہ بوجھ نہ ہو۔ ذو حظ من الصلاۃ، ذو والا، حظ قسمت، نصیب جس کے نصیب میں ہو، من الصلاۃ یعنی اس کے نصیب میں نماز کا زیادہ حصہ ہو، ذو حظ من الصلاۃ بڑی قسمت والا ہو نماز میں، یعنی نماز زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یعنی ان اغبطہ، اور دوسرا ان احسن عبادت ربہ و اطاعہ فی السر، کہ وہ احسن ہو عبادت ربہ و اطاعہ فی السر، یعنی اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والا، و اطاعہ فی السر یعنی سر مطلب ہوتا ہے خفیہ، چھپی ہوئی جگہوں پر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ احسن عبادت ربی ہی، سب سے اچھا ہو اپنے رب کی عبادت میں، وہ اطاعہ فی السر، اطاع یطیع اطاعت کرنا، اور وہ کیا ہے؟ اطاعت کرنے والا ہو فی السر، سر میں چھپی ہوئی جگہوں پر۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، اور وہ ہوا اس کا اسم غامدن، خفیہ، یعنی غامدن کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، اس کے اعمال چھپے ہوئے ہوں، اس کے اعمال ظاہر نہ ہوں۔ غامدن فی الناس، لوگوں میں چھپا ہوا ہو۔ لا یشار الیہ بالاصابع، اشارہ یشیر، اشارہ کرنا، یشار مجہول کا صیغہ، ہوا نائب الفاعل، لا یشار اس کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا ہو، بالاصابع انگلیوں سے، اس بون کی جمع اصابع، یعنی انگلیوں سے سامنے وہ جا رہا ہے بڑا نیک آدمی ہے، اتنی نفل پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے، وہ محمد طارق جا رہا ہے، اتنا جناب گرامر کراتا ہے، معارف الحدیث کرا رہا ہے، قرآن کرا رہا ہے، دیکھو وہ جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ یہ اللہ کی قسم میں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ریاکاری کے، خود پسندی کے اتنے خیالات آتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کا رزق کفایت کرنے والا ہو، کافی ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، رزق اس کا اسم ہو گیا، اس کا رزق کفایت کرنے والا ہو۔ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، یعنی اور وہ اس پر صبر کرنے والا ہو۔ صبر فعل ماضی، علی ذالک، یہ جو وہ ان اغبطہ ہے نا، ان اغبطہ اولیاء، قابل رشک ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں، یہ سب ان کی باتیں چل رہی ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم نقر باصبعیہ، ثم پھر نقر، نقرہ، یہ ہوتا ہے نقرہ باصبعیہ، اصبعانی سے اصبعیہ، اپنی دو انگلیوں سے چٹکی بجائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم نقر باصابعیہ فقال، اور فرمایا اجلت منیتہ، اجلت، اجل یعجل جلدی ہونا، اجلت فعل ماضی واحد مؤنث، منیتن کا مطلب ہوتا ہے موت، اجلت منیتہ اس کو موت جلدی آ گئی۔ قلت بواقیہ، قل یقل تھوڑا ہونا، قلت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ بواقیہ، یہ بواقی کا مطلب ہوتا ہے رونے والیاں، یہ جمع ہے مؤنث کا بواقیہ، اس کی رونے والیاں کم ہوں، یہ اس کا اس لیے یہ فاعل ہے۔ قلت بواقیہ، اس کی رونے والیاں کم ہوں۔ قلت تراثہ، تراثہ کا مطلب ہوتا ہے وراثت، اس کی وراثت تھوڑی ہو، قلہ تھوڑا ہونا، قلہ فعل ماضی
اس کا فاعل ہو گیا تراثن، یعنی اس کی جو پیچھے وراثت چھوڑی ہے نا وہ تھوڑی ہو. ایسے لوگ ہیں قابل رشک، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، یعنی مومن. آپ نے صحابی کی بات کو مومن تک بات پہنچا دی کہ تا قیامت آنے والے ایسے مومن ہوں گے. کیسے مومن؟ خفیف الحاتی، ہلکی کمر والے، ذو حظ من الصلاۃ، ہلکی کمر سے مراد گناہوں کا بوجھ کم ہوگا، حقوق کا بوجھ کم ہوگا، گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوگا. وہ ذو حظ من الصلاۃ، نماز زیادہ حصہ ہوگی ان کی قسمت کا. احسن عبادت ربہ، احسن یحسن باب افعال، اچھا کرنے والا. جو اچھا کرنے والا ہوگا اپنے رب کی عبادت، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور اپنے رب کی اطاعت کرتا ہوگا کس میں؟ خفیہ. آگے ہے وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہوگا، سامنے نہیں. ولی لوگ سامنے نہیں ہوتے ہیں. لا یسار الیہ بالاصابع، انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جائیں گے او وڈا مولوی جاندہ پہ جائے. وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، رزق اس کا پورا ہوگا، یعنی وہ گزر بسر کرتا ہوگا. فصبر علی ذالک، لیکن اس پر وہ صبر کرتا ہوگا. ثم نقر، پھر آپ نے چٹکی بجائی بھی اصبعیہ، دو انگلیوں سے. فقال، اور فرمایا عجلت منیتہ، اس کو موت جلدی آ گئی. قلت بواکیہ، رونے والیاں کم پائیں اس نے. قلت تراثہ، اور اس کا وراثت کا مال بھی تھوڑا تھا. یہ ہیں قابل رشک لوگ. آگے چلتے ہیں اگلی حدیث میں. عن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا قالت، فرماتی ہیں قلت لابی درداء، میں نے ابی درداء سے کہا، عرض کیا، انا فاعل، الا تبتغی، استفہام لا نفی کا، تبتغی ابتغا یبتغی، تلاش کرنا، انت فاعل، لی اضیافک، اضیافن زیادہ ہونا کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا، مال کا یا جاہ جلال کا. الا تبتغی لأضیافک ما یبتغی الرجال لأضیافہم، یعنی الا تبتغی لأضیافک، یعنی آپ اپنی چیزوں میں بڑھاؤ کے لیے تلاش نہیں کرتے، یعنی کوئی رتبہ، کوئی مال، کوئی یہ کام آپ نہیں کرتے. ما یبتغی، ما موصولہ، جو، یبتغی الرجال، لوگ تلاش کرتے ہیں، لأضیافہم، اپنی چیزوں میں چیزوں کو بڑھانے کے لیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فقال، هو فاعل، کیا فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اسم انا، خبر انا، سمعت انا فاعل، سمع یسمع، رسول اللہ مفعول، سمعت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرماتے ہوئے، یہ حال ہو گیا مفعول کا. کیا فرماتے ہوئے؟ ان امامکم عقبۃ کعودا، ان امامکم اسم انا، عقبۃ، سوری یہ ہوا عقبۃ اسم انا، امامہ ظرف ہے تو اس لیے یہ اسم انا نہیں بن سکتا، اور یہ اس کے صفت کعودن، گھاٹی، دشوار گزار، اس کو کہتے ہیں دشوار گزار. ان امامکم عقبۃ کعودن، ایک دشوار گزار گھاٹی ہے تم سب کے سامنے. لا یجاوزها، جاوز یجاوز، پار کرنا، باب مفاعلہ سے پار کرنا، جاوز یجاوز، لا یجاوزها، ہا مفعول، یہ گھاٹی کی طرف، مثقلون، یہ اسم الفاعل کا صیغہ، اور یہ فاعل ہے یجاوز کا. لا یجاوزها المثقلون، بھاری اس کو پار نہیں کر سکتے. فاحب، اب ابو درداء فرماتے ہیں فاحب، میں نے پسند کیا، انا فاعل، کیا پسند کیا، ان اتخفف لتلک العقبۃ، اتخفف، تخفف یتخفف، باب تفعل، ہلکا ہونا، ان اتخفف، کہ میں ہلکا ہوں، لتلک العقبۃ، اس گھاٹی کے لیے، یعنی خود کو اس گھاٹی کے لیے ہلکا رکھنا میں نے مناسب سمجھا. نارمل ہوتا ہے، گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، جو یہ وہیں سے بات آتی ہے کہ فلانا تے انہیں کما رہا ہے، تسی کی کر دے ہو فلانا. تو کبھی کبھی مجھے بھی ان باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو مجھے اسے تو خیر، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے آدمی تھے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زہد میں اپنا مقام تھا ان کا. تو یہ ان کا اپنے آپ کو ہلکا رکھنا، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو مال و اسباب کا بوجھ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا. آج کی آخری حدیث، ان محمود ابن لبید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتانی، دو، یہ مبتدا ہو گیا، اثنتانی مؤنث ہو رہا ہے، اس کا مطلب دو مؤنث چیزیں ہیں. اثنتانی یکرہہما ابن آدم، ابن آدم فاعل ہو گیا، یکرہو کا ہما مفعول،
کارہ یکرہ ناپسند کرنا، فعل مضارع۔ ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، الموت، موت کو، والموت خیر للمؤمن من الفتنۃ، اور موت بہتر ہے مومن کے لیے، مبتدا خبر متعلق خبر، من الفتنۃ، فتنت سے، آزمائش سے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور وہ مال کے کم ہونے کو ناپسند کرتا ہے، ہوا اس کا فاعل یکرہ، اور قلت المال یہ مفعول ہو گیا، مال کی قلت۔ وقلت المال مبتدا اقل للحساب، اور مال کا تھوڑا ہونا اقل للحساب، حساب کے لیے تھوڑا ہے۔ اقل یہ افعل کے وزن پر اسم التفضیل ہے، یعنی جس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس کا حساب بھی ہلکا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بڑی جلدی سے سمجھنے اور ان کو اڈاپٹ کرنے اور ان کو برداشت کرنے، ان پر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بظاہر ہمیں یہ احکامات مشکل لگتے ہیں، اس لیے ان پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کچھ مشکل ہونا نہیں چاہیے۔ تو محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کی ہر بات کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح میری اور آپ کی طبیعت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے اور ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔